کہ عظیم شان، کتنی بڑی شان اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ صبر کا عالم، اللہ اکبر، صبر ایسا کہ زمانے میں دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ اللہ پر بھروسہ ایسا کہ آج ہم لوگوں کے اندر تو اتنا بھروسہ ہے نہیں، بالکل بھی بھروسے کی بات نہیں تھی یہ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، آپ نے بالکل سوال نہیں کیا مولا میرا بیٹا میرے لیے بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے، اگر میں بیٹے کو قربان کر دوں گا کون میرے لیے سہارا بنے گا؟ لیکن نہیں، اللہ نے حکم دیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پتھر پر لیٹا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم ہم پر بھروسہ کیا ہے تو بچے کو بچانا اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے حکم پر تم نے سر جھکایا ہے تو بچے کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو دونوں کو جنگلوں میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، مکہ جہاں پر آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی طرح کا کوئی چون چرا نہیں کیا، بیوی اور بچے کو اٹھایا اور بے آب و گیا زمین میں جہاں پتھر تھے، جہاں ریتا تھا، جہاں جھاڑ تھے، جہاں پر زہریلے اور خونخوار جانور تھے، وہاں پر چھوڑ کر کے آ گئے۔ عرض کی شوہر نامدار کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ کہ اللہ کا حکم ہے؟ جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے، وہ بیویاں تھیں، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیسے شرف عطا فرمائے انہیں، وہ کیسی عظیم اور کیسی عظمت والی بیوی تھی۔ شوہر نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کا حکم اس لیے تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاجرہ ہمارے اوپر بھروسہ کیا تم نے، ہمارے حکم پر پتھریلی زمینوں میں خونخوار اور زہریلے جانوروں کے درمیان تم نے ٹھہرنا پسند فرمایا، اب ہماری ذمہ داری ہے تمہیں پانی عطا فرمانا، ہماری ذمہ داری ہے تمہیں کھانا عطا فرمانا۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو پھر مولا تبارک و تعالی ریگستان سے آب زمزم جاری فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کے بھروسے سے بڑھ کر کے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈال دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کوئی حاجت ہے جی؟ نہیں جی کوئی حاجت نہیں، آپ سے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سے کوئی حاجت ہے؟ اللہ سے حاجت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اگر اللہ جو چاہے گا میرے ساتھ بہتر کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ رب العزت نے گویا کہ فرمایا ابراہیم ہم پر بھروسہ کیا تو اب آگ کو ٹھنڈا بنانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے لشکر کے درمیان گھر گئے نا آپ، اور فرعون کے جادوگروں نے جب سانپ چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا القی عصاک موسیٰ، یہ جو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں سے نیچے ڈال دو۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے یا اللہ ایک ڈنڈا ہی تو ہے جو بچانے والا، تو اس کو بھی نیچے ڈلوا رہا ہے، کیا کریں گے مولا کیسے؟ لیکن نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، ہزاروں لاکھوں بے شمار مصلیاتیں ہوں گی، ڈنڈا زمین پر ڈالا، رب تبارک و تعالی نے اس ڈنڈے کو ایسا اژدہا بنا دیا کہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے حکم دیا، الہام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جائے۔ ہماری آپ کی مائیں ہوتی، ہم اور آپ ہوتے ایسے کچے عقیدے ہمارے، کہتے ہیں مولا تعالیٰ صندوق میں بند کر کے تو انسان کی جان لی جاتی ہے، مر جائے گا، پانی میں تو اس لیے ڈالا جاتا تاکہ مر جائے، ختم ہو جائے، پانی میں ڈال کر کے جان کیسے بچائی جائے گی؟ لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈالا نا، تو پھر اللہ رب العزت نے دشمن کے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ آج ہم نا زندگی کا رونا رو رہے ہیں، پریشان ہیں، بولے جی میرا فلاں کام نہیں ہوتا، میرا فلاں، اللہ رب العزت چاہے تو مردے کو زندگی عطا فرماتے، بے جان میں جان ڈال دے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو مولا تعالیٰ گلے پر چھری نہیں چلنے دیتا۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ عصے کو، ڈنڈے کو اژدہا بنا دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ پانی کے اندر جان عطا فرما دیتا ہے، زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، پھر دیکھیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کیسے سرفراز